اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ضمیر منفصل ان ڈیٹیل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ضمیر منفصل ہم کو معلوم ہے، یہ ضمیریں جو ہیں یہ ساری کی ساری فاصلے پر آتی، یہ کسی کو لگ کر نہیں آتی۔ جیسے ضمیر متصل اسم کے پیچھے یا حرف کے پیچھے لگ کر آتی، ضمیر منفصل یہ انڈیپینڈنٹ رہتی، یہ یا تو سٹارٹنگ میں آئے گی یا بیچ میں آئیں گی، لیکن کسی کو کسی اسم یا حرف کو لگ کر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری جو ضمیریں ہیں منفصل ہوئے اور متصل دونوں بھی مبنی ہے۔ مبنی یعنی کہ یہ اپنی عربی حالت چینج نہیں کرتے، ان کے پہلے چاہے حروف نصب آؤ یا حروف جر آؤ، یہ اپنی حالتیں جو ہے یہ چینج نہیں کرتے، تو اس کو ہم مبنی بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے ہم کو معلوم ہے منفصل کے جو ہے یہ مبتدا بن کر بھی آ سکتے، جیسے کہ نحنو مسلمون۔ اب یہاں پر نحنو جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے، متکلم ہے یہ، اور یہ جو ہے یہ معرفہ ہے، اور یہ جو ہے یہ مسلمون یہ نکرہ ہے، تو یہ کمپلیٹ سینٹنس بن گیا۔ اور نحنو جو ہے یہ فرسٹ آیا، پہلے آیا، اس لیے ہم اس کو مبتدا بولتے ہیں، اور یہ باقی کی جو ہے یہ اس کے بعد آنے والی اس کی خبر ہے۔ تو ہم سب مسلمان ہیں، تو اب یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ ضمیر منفصل ہے، یہ مبتدا بن کر اسٹارٹنگ ناؤن، مبتدا یعنی کہ اسٹارٹنگ ناؤن، تو فرسٹ ناؤن بن کر بھی یہ آ سکتی۔ اب بیچ میں اگر آتے ہیں تو اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے وہ ہم ایک ایگزامپل لے کر دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے ہے اللہ خالق الناس وہو ربہم۔ اللہ یہ جو ہے یہ ہمارا اسٹارٹنگ ناؤن مبتدا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے یہاں پر خالق الناس، اب ہم یہ دیکھو یہ حاف ہے تو ہم کو یہی سمجھ میں آ گیا، اور سیکنڈ جو ورڈ آ رہا ہے یہ حالت جر میں ہے، تو یہ مرکب اضافی ہو گیا۔ تو اللہ لوگوں کا خالق ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کا خالق ہے۔ وہ اور ہوا اور وہ، اب یہ جو ہوا ہے ضمیر منفصل ہے، یہ ہوا کس کے لیے آ رہا ہے؟ اللہ کے لیے آ رہا، تو ہم اس کو یہ جو ضمیر ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہوا جو ہے ہوا کا مرجع اللہ ہے۔ مرجع کا میننگ کیا ہو جاتا؟ ضمیر ہوا کا مرجع اسم اللہ ہے۔ مرجع کا میننگ اس کا اگر فارمیشن میں دیکھیں گے تو رے جیم اور عین ہے، رجوع کرنا، پلٹ کر جانا، واپس جانا، تو یہ ہوا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو وہ ہوا اور اللہ ربہم، ہم کس کے لیے؟ سیم ہم جو ہے یہ جمع کی ہے، اور لوگ جو ہے یہاں پر جمع میں ہے، تو ہم کی ضمیر لوگوں کے لیے ہے، اور وہ ان سب کا رب ہے۔ یہ ابھی ہم دیکھیں گے یہ ضمیر متصل ہے، اور ضمیر متصل اس اسم کو لگ کر آئی تو یہ جو ہے یہ پھر مرکب اضافی بنا دیتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ہم ناس کے لیے، یعنی ہم کا جو مرجع ہے جو واپس جا رہا ہے وہ ناس کے لیے، اور ہوا کا مرجع اللہ کی طرف لوٹ کر جا رہا ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا استعمال۔ اب ضمیر منفصل کا ایک اور استعمال ہوتا وہ ایسے کہ حصر کا ایفیکٹ کریٹ کرنے کے لیے، حصر یعنی کہ سٹریس دینا کسی چیز کو، ایمفسائز، مبتدا کو ایمفسائز کرنے کے لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمفسس کوئی چیز کو کرنے کے لیے، کوئی بات کو ایمفسائز کرنے کے لیے، سٹریس دینے کے لیے بہت ساری ورڈز کا استعمال ہوا۔ جو ہم سب سے پہلا ورڈ جو ہم پڑھ چکے وہ انا کا تھا، حروف نصب میں آیا کہ بے شک، شیورلی جس کو ہم بولیں گے یہی بات ہے۔ جو انا سے جو چیزیں جو آیت شروع ہوتی وہ اس پہ مبتدا جو اس کے بعد جو بات آ رہی ہے اس پہ سٹریس، اس پہ امپورٹنس دیا ہے۔ اب دوسرا ہم آج پڑھ رہے ہیں یہ حصر کا ایفیکٹ، یعنی کوئی چیز کو بولنے کے لیے مبتدا کو جب ہم امپورٹنٹ بنا دیتے ہیں، مبتدا پر سٹریس دیتے، اور وہ کس طرح سے ہوتے اس کو پہچان کیسے کرنا ہے کہ جو اسم جو ہمارے جملہ اسمیہ رہیں گے اس میں سارے کے سارے جو مبتدا اسم ہے اس کے اکارڈنگلی مبتدا اسم یعنی فرسٹ جو اسم ہے اس کے بعد امیجیٹلی ضمیر منفصل آئے گا، اور وہ اس کے اکارڈنگلی رہے گا۔ ضمیر منفصل اکارڈنگ کس کے رہے گا؟ مبتدا اسم کے، یعنی عدد کے حساب سے اور جنس کے حساب سے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو اس کی خبر آ رہی ہے، خبر ہماری یوزولی نکرہ رہتی ہے، اگر معرفہ ہمارا
मुब्तदा है तो नकरा हमारी ख़बर रहेगी, लेकिन यहाँ पर ख़बर को हम अलिफ लाम लगा कर मारफा बना दे रहे हैं। इससे होता ये कि एम्फेसिस ज़्यादा, जो स्ट्रेस है, जो बात पर ज़ोर हो रहा है, वो मुब्तदा पर हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो उसमें अभी बात बहुत क्लियर हो जाएंगी। ये तीनों जो पॉइंट्स है ये याद रख लो। इफ़ आफ्टर मुब्तदा इस्म ज़मीर मुनफसिल इज़ एडेड अकॉर्डिंग टू मुब्तदा इस्म, जिन्स और अदद के हिसाब से, यानी वाहिद है तो ज़मीर जो मुनफसिल आ रही है वो भी वाहिद रहेगी। अगर जमा की है तो ज़मीर मुनफसिल भी फिर जमा की आएगी। और ख़बर जो है इज़ मेड मारफा बाय एडिंग अलिफ लाम। ठीक है, अब देखिए हम तीन चीज़ें आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। जैसे ये है अल्लाहु गफूरुन। अब यहाँ पर हस्र का इफ़ेक्ट अगर क्रिएट करना है तो ये हमारी मुब्तदा है। मुब्तदा के अकॉर्डिंगली यहाँ बीच में हमको ज़मीर मुनफसल डालना है जो मुब्तदा के अकॉर्डिंगली हो, यानी जिन्स और अदद के हिसाब से। तो अब यहाँ पर हुआ, अल्लाह जो है ये वाहिद और मुज़क्कर हम ट्रीट कर रहे हैं, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, अल्लाह हुआ। और ये जो है ख़बर है, ख़बर को हम अलिफ लाम लगा कर मारफा बना दे रहे हैं, तब ये क्या हो जाएगा, अल्लाहु हुवल गफूर। ठीक है, अब ट्रांसलेशन में अब देखेंगे अल्लाहु गफूर, इसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह गफूर है। अब ये जो आएगा अल्लाहु हुवल गफूर, अल्लाह वो माफ़ करने वाला है, ऐसा नहीं होता। ट्रांसलेशन इसका होगा अल्लाह ही माफ़ करने वाला है। यहाँ पर ही, ये जो हुआ है ये ही का, क्योंकि ये जो है एम्फसाइज अल्लाह पर हो रहा है। अल्लाह ही है जो गफूर है, अल्लाह ही गफूर है। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा ओनली, इज़ द ओनली। ठीक है, अब हाजा हक़्क़ुन, तो ये हक़ है। अब हाजा, ये हाजा जो है वाहिद और मुज़क्कर है, इसलिए हम हुआ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हाजा हुवल हक़्क़ु, तो ये क्या हो जाएगा, हाजा ये ही हक़ है, यानी कोई और चीज़ नहीं बल्कि जो बात हो रही यही हक़ है, यही सही है। ठीक है, ये जो है ये कुरान के सूरा नंबर है और ये आयत नंबर है। ठीक है, फिर ज़ालिका दलालन, ज़ालिका वो गुमराही है। ठीक है, और ये है क्या हो जाएगा, ज़ालिका, फिर ये वाहिद और मुज़क्कर है तो हम हुआ ही इस्तेमाल करें, ज़ालिका हुवा दलालु, वो ही गुमराही है, ही। ठीक है, फिर उलाइका मुफ़लिहूना, वो सब फलाह पाने वाले हैं, वो सब। अब ये जमा का है, उलाइका हमको मालूम है ये जमा है, तो उलाइका के हिसाब से हम जमा ही इस्तेमाल करेंगे। उलाइका हुमुल मुफ़लिहूना, वो सब ही फलाह पाने वाले हैं, वो सब ही। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेस आ रहा है ये मुब्तदा पर, वो सब ही है जो फलाह पाने वाले हैं। ठीक है, ये सूरा नंबर, ये आयत नंबर है। वैसे इन्ना का अंत तव्वाबुर रहीम, इन्ना, अब यहाँ पर देखो स्ट्रेस कितना ज़्यादा है। इन्ना हमको मालूम है ये फर्स्ट हमारा स्ट्रेस का ही है कि बेशक आप, ये का जो है ज़मीर मुंतसिल है, लेकिन ये हरूफ नसब के बाद आ रही, इसलिए इसको हम का की के साथ नहीं करेंगे। इन्ना का बेशक आप, अंता फिर अब आपके लिए आ गया, तो बेशक आप ही तव्वाबुर रहीम है, तौबा कबूल करने वाले और रहीम है। ठीक है, बेशक आप ही। तो ये जो है ये कुछ चीज़ें थी, एक तो हमने इन्ना पढ़े और ये हस्र का इफेक्ट पढ़े। हस्र का इफेक्ट क्रिएट कैसे करना समझ में आ गया, ये सिंपल सा है, सादा, लेकिन ही अगर बोलना है तो मुब्तदा के बाद हम ज़मीर मुनफसल और जो ख़बर है उसको अलिफ लाम लगा कर मारफा बना देंगे, तो इससे ये हस्र का इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा स्ट्रेस का। ठीक है, तो ये सेकंड हमने स्ट्रेस का ये एम्फसाइज करने के लिए हस्र का इफेक्ट पढ़े। आज इंशाल्लाह हम तीसरा और पढ़ेंगे, उसको हरूफ ताकीद बोलते हैं। स्ट्रेस देने के लिए लाम के ऊपर ज़बर ल भी यूज़ होता और ये ख़बर से पहले लाम ज़बर ल लगती। और अला यानी कि अनक्वेश्चनेबली या बेशक या बिल्कुल बिल्कुल या ज़रूर, उर्दू में ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल होंगे। ठीक है, हम दोनों की भी जो है वो एग्जाम्पल्स लेकर देख लेंगे। अभी यहाँ पर फिर वही है, ये सूरह आदियात है 100 नंबर का सूरा और ये 6, 7, 8 एक साथ आयतें हैं। ठीक है, इन्नल इंसाना, अब इन्ना की वजह से इंसान जो है, इंसाना जो है ये हालत नसब में है। इन्नल इंसाना बेशक
انسان. لی ربی ہی، لی ہمارا حروف جر ہے، اس کی وجہ سے ربی جو ہے حالت جر میں ہے، اور یہی جو ہے ضمیر متصل ہے. اس کے رب کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے رب کے لیے، بے شک انسان اس کے رب کے لیے. اب یہ جو ہے یہ جو ہے یہ ہماری تاکید کی ہے، یہ ضرور، ٹھیک ہے. قنوط، لقنوط، قنوط جو ہے یہ انگریٹفل، ناشکرے کو بولتے ہیں. تو یہ بالکل مطلب بہت ہی شیورلی جو ہے یہ بات ہو رہی ہے. اور یہاں پر ڈفرینس کے لیے میں نے اس لیے اسپیشلی انٹروڈیوس کیا آج یہ، کیونکہ ہم نے ضمیر متصل کے ساتھ ہم نے جب حروف جر پڑھے تھے، اس میں ہم نے پڑھے تھے کہ ل جو ہے وہ لی جو ہے ہمارا لی ل بن کر آتا، لیکن ل کے ساتھ جیسے لکم ہے یا اس کے ساتھ جو بھی آ رہے ہیں وہ پھر حالت جر میں رہیں گے. لیکن یہاں ل کے ساتھ یہ حروف جر والا نہیں ہے، یہ سمجھنے کے لیے یہ دیکھو یہ جو ہے یہ رفع والی حالت میں ہے، جر میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. لقنوط یقیناً انگریٹفل ہے، کہ بے شک انسان اپنے اس کے رب کے لیے، یہ اس کے رب کے لیے یقیناً انگریٹفل ہے، ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، اِنَّهُ اور بے شک وہ، عَلَى ذَلِكَ اس کے اوپر، ذَلِكَ اس کے اوپر، یہ حرف جر ہے، اس کے اوپر لشہید. اب یہ ل جو ہے یہ پھر یقیناً شہید جو ہے یہ وٹنس ہے، اور وہ اس کے اوپر گواہ ہے، یعنی جو ناشکری کر رہا ہے اس کے اوپر وہ خود گواہ ہے. ٹھیک ہے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لی حبی، اب یہ جو لی ہے یہ حروف جر کی لی ہے، یہ حب جو ہے وہ محبت کو بولتے. تو حب خیر، اب خیر جو ہے، خیر قرآن میں جو ہے وہ خیر مال کے لیے بھی استعمال ہوتا، دولت کے لیے. ٹھیک ہے. تو خیر کی محبت کے لیے، یہ کیا ہے، یہ ہمارا مرکب اضافی بن جاتا، کیونکہ یہ حالت جر میں ہے، اور یہ حبی جو ہے ہمارا مضاف ہے، اور یہ لی کی وجہ سے، حروف جر کی وجہ سے یہ حالت جر میں ہے. تو خیر کی محبت کے لیے، اور بے شک وہ خیر کی محبت کے لیے. اب خیر کی یعنی کہ ویلتھ کی محبت کے لیے، شدید، جو ہے یقیناً شدید، بہت انٹینس ہے، بہت زبردست، شدید گرمی ہے بولتے ہیں. تو شدید یعنی کہ بہت زیادہ انٹینس ہے، شدید ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سورہ عادیات کی 3 آیتیں تھیں. اس میں الحمدللہ میں جو وہی خبر کے ساتھ جو ہے، ٹھیک ہے. اور انا، یہ بہت سٹریس دے کر جب کوئی بات ہو رہی ہے تو انا بھی استعمال ہو گیا یہاں پر. تو یہاں پر دیکھیں گے کہ انا تینوں بھی آیتوں میں ہے، ڈبل سٹریس ہے، بھی جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. اب اللہ دیکھیں گے، اللہ انکوشچنیبلی، بے شک، ضرور، یہ اردو میں سارے ورڈز استعمال ہوتے ہیں. یہاں پر یہ 58 سورہ ہے، 18 اور 19 اور 22 نمبر کی آیتیں ہیں. تو یہاں پر اللہ انہم، انکوشچنیبلی، یہ بالکل بے شک، پھر یہ بے شک وہ سب. اب یہاں پر ہم الکاذبون، اب پھر یہ جو ہے ہم ڈبل سے آیا، مطلب یہ جو ہے یہ حصر کا ایفیکٹ کریٹ کر رہا ہے، کہ بے شک وہ سب ہی، کاذب جھوٹے کو بولتے ہیں، وہ سب ہی جھوٹے ہیں، مطلب دوسرے اور کوئی نہیں، وہ سب ہی جھوٹے ہیں. پھر اللہ بے شک، انا بے شک، حزب الشیطانی. اب یہ جو حزب جو ہے یہ گروپ کو بولتے ہیں، گروپ آرمی کے لیے بھی یوز ہوتا، حزب پارٹی کے لیے یوز ہوتا، ایک گروہ کو. تو شیطان کا گروہ، اب یہ پھر مرکب اضافی بنا دیتا کیونکہ یہ کمپلیٹ نہیں ہے، مطلب مضاف ہے، اور یہ حالت جر میں مضاف علیہ ہے. تو یہ شیطان کا گروہ، بے شک شیطان کا گروہ، ہم الخاسرون. تو اب یہ جو ہے وہی خسارے میں ہے، یہ وہی خسارے والے ہیں. یہ جو خسارہ یعنی کہ لاس والے. اللہ انکوشنیبلی، اب یہاں پر بھی اللہ جو ہے کہ پھر سٹریس کے لیے، انا پھر سٹریس کے لیے، اور پھر حصر کا ایفیکٹ. تو بے شک شیطان کا گروہ، شیطان کے گروہ کے، شیطان کے پارٹی کے لوگ ہی خسارے والے، خسارے میں ہیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ انا حزب اللہ، خبردار، انکوشچنیبلی، بے شک، ابھی انا بھی پھر بے شک، حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ، اللہ
का ग्रुप हुमुल मुफलिहून वही है जो फलाह पाने वाले। अब फिर ये यहाँ पर हसर का इफेक्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी 3 जो है यहाँ पर स्ट्रेस के लिए यूज़ हो रहे हैं। यूजुअली ट्रांसलेशन में इसमें ये सारी चीज़ें इतनी कितना स्ट्रेस देकर किसी चीज़ को बताया जा रहा, ये बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए ये चीज़ें ना ट्रांसलेशन में आती ना वैसे आती। तो ये अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो अभी समझने वाली चीज़ कि अला भी वही मीनिंग है, इन्ना का भी वही मीनिंग है, और यहाँ हम जो यूज़ हो रहा है यानी हसर का इफेक्ट क्रिएट करके 3 बार जो है स्ट्रेस देकर ये बात कही जा रही कि बेशक अल्लाह का गिरोह ही है जो फलाह पाने वाला है या फलाह वाला है। मुफलिहून फलाह पाने वाले लोग हैं, ठीक है। तो ये हरूफ ताकीद के हो गए ला और अला, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे।